بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کہانی کے مصنف لکھتے ہیں کہ ہماری فیکٹری کے قریب ایک ناشتہ پوائنٹ ہے۔ ہم اکثر وہاں ناشتہ کرنے جاتے ہیں۔ ناشتے والے کے پاس کافی رش ہوتا ہے۔ میں نے کافی دفعہ مشاہدہ کیا کہ ایک شخص آتا ہے اور کھانا کھا کر بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر چپکے سے پیسے دیے بغیر ہی نکل جاتا ہے۔ ایک دن جب وہ کھانا کھا رہا تھا تو میں نے چپکے سے ناشتہ پوائنٹ کے مالک کو بتا دیا کہ وہ والا بھائی ناشتہ کر کے بغیر بل دیے رش کا فائدہ اٹھا کر نکل جاتا ہے۔ آج یہ جانے نہ پائے، آج اس کو رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے۔ میری بات سن کر ناشتے والا مالک مسکرانے لگ گیا اور کہنے لگا کہ اسے نکلنے دو، کچھ نہیں کہنا اس کو، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ حسب معمول وہ بھائی ناشتہ کرنے کے بعد ادھر ادھر دیکھتا ہوا جھانسا دے کر چپکے سے نکل گیا۔ میں نے ناشتے والے مالک سے پوچھا کہ اب بتاؤ اسے کیوں جانے دیا، کیوں اس کی اس حرکت کو نظر انداز کیا؟ مصنف لکھتے ہیں کہ جو جواب اس ناشتے والے مالک نے دیا وہ جواب میرے 14 طبق روشن کر گیا۔ کہنے لگا کہ اکیلے تم ہی نہیں، بہت سے بندوں نے اس کی اس حرکت کو نوٹ کیا اور مجھے بتایا۔ اگر نہ بھی کوئی بتاتا تو مجھے خود بھی پتا ہے اس کی اس حرکت کے بارے میں۔ ہوٹل مالک کہنے لگا کہ یہ شخص ناشتے کے وقت ہوٹل کے سامنے بیٹھا رہتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ میری دکان پر رش ہو گیا ہے تو چپکے سے آ کر کھانا کھا کر نکل جاتا ہے۔ میں ہمیشہ اس کو نظر انداز کر دیتا ہوں اور کبھی نہیں روکا، نہ پکڑا اور نہ کبھی بے عزت کرنے کی کوشش کی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میری دکان پر رش ہی اسی بندے کی دعا سے لگتا ہے۔ یہ سامنے بیٹھ کر دعا کرتا ہوگا کہ یا اللہ اس ہوٹل پر رش لگا دے تاکہ میں اپنی کارروائی ڈال سکوں، اور ہمیشہ جب یہ آتا ہے تو سچ میں رش ہو جاتا ہے۔ میں اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان اس دعا اور قبولیت کے معاملے میں ٹانگ اڑا کر اپنی بدبختی کو دعوت نہیں دینا چاہتا۔ یہ میری طرف سے ایسے ہی نظر انداز ہوتا رہے گا اور ہمیشہ ایسے ہی کھانا کھاتا رہے گا۔ میں کبھی بھی اس شخص کو پکڑ کر بے عزت نہیں کروں گا۔ پیارے دوستو، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ ہمارے لیے انتہائی سبق آموز واقعہ ہے کہ مفت کی کھانے والے شخص کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور ایمان تو دیکھیے کہ وہ کس طرح سچے دل سے اللہ پاک سے دعا کرتا ہوگا، اور اس کی دعا اللہ پاک فوراً قبول کر لیتا ہے، اور اس کی دعا سے ہوٹل مالک کا بھی بھلا ہو جاتا ہے، اور ہوٹل مالک بھی صبر و تحمل سے اس کی اس حرکت کو اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر انداز کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، کیا پتہ بالکل اسی طرح کسی بھی شکل میں ہماری زندگی میں بھی ایسے لوگ رونما ہوتے ہوں اور ہم غصے اور جذبات میں آ کر انہیں ذلیل اور رسوا کر دیتے ہوں، اور اللہ پاک کو ناراض کر کے اپنی کامیابی کو ناکامی میں بدل رہے ہوں، کیونکہ ہم اس انسان کو ذلیل کرتے ہیں جو اللہ پاک سے ہماری کامیابی پہلے مانگتا ہے اور بعد میں اپنا بھلا سوچتا ہے۔ ایسے انسانوں کو ذلیل کرنا بے شک اللہ عز و جل کی ناراضگی اور اپنی ناکامی کو دعوت دینا نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔